جب سلیم ٹھاکر دیا سنگھ کے گھر بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو اچانک ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور سب کی گردن اس کی طرف گھوم گئی۔ سلیم نے بھی بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی میں ملبوس ایک نوجوان سے اس کی نظریں ٹکرائیں اور وہ دوبارہ ٹھاکرائن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ انڈین فوج کا کیپٹن اشونی کمار تھا۔ ٹھاکر جی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ارے اشونی بیٹا تم، بھائی یہ چاند کدھر سے نکل آیا؟ بس انکل کچھ نہ پوچھیے، 2 دن سے مسلسل بھاگ رہا ہوں، اب ذرا جان چھڑا کر آیا ہوں۔ اشونی کمار نے ٹھاکر دیا سنگھ کی طرف دیکھا اور ایک آرام دہ صوفے پر اس طرح ڈھیر ہو گیا جیسے کئی میل کا پیدل سفر طے کر کے آیا ہو۔ کیا ہوا بھائی، خیریت تو ہے؟ ٹھاکر اس سے یوں احترام سے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کے نزدیک کوئی اہم شخصیت ہو۔ 3 دن سے ایک تقریب کار کا پیچھا کر رہے ہیں، سارا 2 مرتبہ ہاتھوں میں آ کر نکل گیا۔ کرنل صاحب کو غصے سے زیادہ اس بات کا صدمہ ہے، اور مجھے تو انکل اب علم ہوا ہے کہ میں پرلے درجے کا گدھا ہوں، ڈیم اٹ، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میرے خیال سے تم کافی پی کر نارمل ہو جاؤ، پھر اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب کے لیے واقعی اس کی یہ حالت قدرے تشویشناک تھی۔ ارے یہ ذات شریف کون ہے؟ اچانک ہی اشونی کمار کو اس کا خیال آ گیا۔ شاید اس نے پہلی مرتبہ اس حویلی میں کسی اجنبی کو دیکھا تھا۔ پنڈت کانتا پرساد البتہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ٹھاکر صاحب کی طرف سے فراغت پاتے ہی سب سے پہلے پنڈت جی کو پرنام کیا تھا۔ ارے ہاں، ان کا پریچے تو میں کرانا ہی بھول گیا، ٹھاکر دیا سنگھ نے چونک کر کہا۔ یہ میرے گرو مہاراج کے سپتر ہیں۔ ٹھاکر کی بجائے پنڈت کانتا پرساد نے سلیم کا تعارف کروایا۔ شاید اس نے صورتحال کی نزاکت کا احساس کر لیا تھا اور وہ کیپٹن اشونی کمار کو پہلے سے جانتا تھا۔ پھر تو یہ بڑی مہان ہستی ہیں، کیا شبھ نام ہے مہاراج کا؟ اشونی کمار نے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نوکر کو راج کمار کہتے ہیں، سلیم نے بالکل نارمل رہتے ہوئے کہا۔ مہاراج جی یہ ہمارے داماد ہیں، کیپٹن اشونی کمار، بیٹا چرن چھوئے مہاراج کے، اس مرتبہ ٹھکرائن نے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات ابھی نامکمل ہی تھی جب اشونی کمار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے جھک کر سلیم کے چرن چھو لیے۔ اچانک ہی اس نے سلیم میں دلچسپی کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ مہاراج میرا ایک کام ہو جائے تو ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو کر پیتا رہوں گا، اشونی کمار نے اسے مخاطب کیا۔ آپ حکم دیجیے، میرے باس میں جو بھی ہوا کروں گا۔ سلیم نے حیرت انگیز حد تک خود کو نارمل رکھا ہوا تھا، حالانکہ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جس تقریب کار کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور ٹھاکر دیا سنگھ کا جمائی کیپٹن اشونی کمار راہ کی اس خصوصی سیکیورٹی برانچ کا کوئی آفیسر ہے جس نے اس کی گرفتاری کا ذمہ اٹھا رکھا ہے۔ بیچارہ، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ مہاراج میں ایسی باتوں پر وشواس تو نہیں رکھتا، لیکن ایک برہمن ہونے کے ناطے وشواس رکھنا بھی پڑتا ہے۔ کپتان صاحب اپنے من کو صاف کیجیے، اگر تو آپ کا وشواس ہے تو کام ہو جائے گا، اور اگر کام ہی کروانے کے لیے وشواس رکھنا ہے تو ہم اسے وشواس گھات کہیں گے، اس طرح آپ کو کبھی مراد نہیں ملے گی۔ اس نے بڑے دھارمک لہجے میں اشونی کمار کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلیے وشواس ہی سمجھ لیجیے، میں گزشتہ 3 دن سے ایک شکار کے پیچھے ہوں جو 2 مرتبہ ہاتھ میں آ کر نکل گیا۔ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، آخر کب وہ ہمارے جال میں پھنسے گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے اشونی کمار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ اس کا نام سفید پھول سمجھ لیجئے، میرا مطلب ہے وائٹ فلاور، اشونی کمار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا نام ہوا؟ سلیم نے بظاہر حیرانگی سے دریافت کیا۔ شمع کیجیے مہاراج، ہمارے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی ہے اس کا نام جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، افسوس مجھے اس کے علاوہ اور کسی نام کا علم نہیں، اشونی کمار نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ سلیم نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے لمبی ہوں کی، پھر اشونی کمار سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کاغذ پر یہ نام، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر دے۔ ٹھکرائن کی منگوائی ہوئی کاپی اب اشونی کمار نے سنبھال لی تھی اور اس پر ہندی میں سارے نام لکھ کر اس نے کاپی سلیم کے حوالے کر دی۔ سلیم نے پینسل ہاتھ میں لے کر اس پر الٹے سیدھے اعداد لکھے، پھر کچھ لکیریں کھینچی اور آنکھیں بند کر کے مراقبے کی حالت میں چلا گیا۔ قریباً 4-5 منٹ تک اس کا یہ اعصاب شکن ڈرامہ جاری رہا۔ اس درمیان اس نے مٹی کے ایک پیالے میں پانی بھی منگوا لیا تھا اور اب اس پیالے میں کچھ گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے سے آپ اس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ اس نے بالآخر زبان کھولی۔ مہاراج 3 دن سے، اشونی کمار نے کہا۔ جھوٹ، میرے حساب سے تو آپ لوگ 3 سال سے زیادہ عرصے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلیم نے کہا، اور اشونی کمار کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ آپ تو بڑے انتریامی ہیں مہاراج، اشونی کمار حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
کلیان ہو، سب ہمارے بھگوان پتا جی کی دین ہے، ہم کس قابل ہیں کپتان صاحب؟ سلیم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر اتنی معصومیت اور سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی کہ اشونی کمار کو وہاں کھوجنے پر بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ مہاراج کب یہ موذی ہمارے ہاتھ لگے گا؟ اس نے دیش کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے۔ آدمی کیا، بس درندہ ہے، درندہ۔ اشونی کمار نے نفرت سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ نامکمل معلومات پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ کو اس کے صحیح نام کا بھی علم نہیں، لیکن برا مت مانیے، آپ کا برج برنچک ہے جس پر ابھی کچھ عرصہ گردش رہے گی۔ ممکن ہے آپ کی پتنی کا برج آپ کی مدد کر سکیں، لیکن آپ کے لیے فی الحال اس مسئلے میں کامیابی دکھائی نہیں دے رہی، سلیم نے کہا، اور کیپٹن اشونی کمار کے اعصاب تن گئے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ہماری سپتری بڑی بھاگیوان ہے۔ ٹھاکر جی نے شاید حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا تھا۔ اس نے بے بسی سے پنڈت کانتا پرساد کی طرف دیکھا، جس نے سلیم کی طرف دیکھ کر آنکھ دبا دی، اور سلیم سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیا نام ہے آپ کی منگیتر کا؟ یہاں لکھ دیجئے، پیدائش کا سمے اور ان کی ماتا کا نام بھی۔ سلیم نے دوبارہ وہی ڈرامہ دہرایا، اور جب کاپی اس کی طرف منتقل ہوئی تو مزید 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد اس نے بڑے ڈرامائی انداز سے اپنا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کی طرف گھمایا۔ کپتان صاحب، آپ بڑے بھاگیوان ہیں، سب کچھ بھول جائیے اور جتنی جلدی ممکن ہے اپنی منگیتر کو بیاہ کر لے جائیے۔ اس شادی کے صرف 10 روز بعد سے آپ کو قدرت کی طرف سے ایسے انعامات ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، ٹھاکر اور ٹھاکرائن کے چہرے خوشی سے پھول گئے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں مہاراج؟ اشونی کمار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل سچ۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ اس نے اشونی کمار کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ جماتے ہوئے کہا، میں نے زندگی میں سوائے اپنے افسران کے کسی کا حکم تو آج تک نہیں مانا، لیکن آپ کی بات نہ جانے کیوں مان لینے کو جی چاہتا ہے۔ اشونی کمار نے ہتھیار ڈال دیے۔ پنڈت جی مہرت نکالیے۔ اس مرتبہ سلیم نے مڑ کر پنڈت کانتا پرساد کی طرف دیکھا اور آنکھ دبا دی۔ اچانک ہی وہاں کی فضا بدل گئی تھی۔ ٹھاکر اور ٹھاکرائن تو مہاراج کے صدقے واری ہو رہے تھے۔ سلیم کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے زبردستی 2-3 مرتبہ اس کے پاؤں چھو لیے تھے۔ پنڈت کانتا پرساد حیرانگی سے سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو خود چکرا کر رہ گیا تھا۔ واقعی راجکمار جی اس کی توقعات سے بڑھ کر کچھ ثابت ہوئے تھے۔ گزشتہ 2 سال سے کیپٹن اشونی کمار کی منگنی اس کے گھر والوں نے ٹھاکر دیا سنگھ کی سپتری روپ رانی سے کی ہوئی تھی، لیکن جب بھی اسے شادی کے لیے کہا جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹرخا دیتا۔ اس مسئلے پر اس کے پتا جی نے گزشتہ 3-4 ماہ سے اس سے ناراض ہو کر ایک طرح سے بات چیت ہی ختم کر دی تھی۔ آج جب اچانک اپنے گلے عذاب اتارنے اور کسی ممکنہ مصیبت سے بچنے کے لیے سلیم نے بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دی تو جیسے اندھوں کے ہاتھ بٹیرا لگ گیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مہاراج جب بھی آپ حویلی میں پدھاریں گے یہاں خوشیوں کا سما ہوگا۔ پنڈت کانتا پرساد نے چاپلوسی سے ٹھاکر کی طرف دیکھتے ہوئے دانت نکالے۔ واہ پنڈت جی، آپ نے ساری زندگی میں یہ سب سے بڑا کام کیا ہے، ٹھاکر جی نے اسے داد بھرے لہجے میں کہا۔ پنڈت کانتا پرساد کے لیے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا تھا۔ وہ تو نہ جانے کب سے ٹھاکر اور ٹھاکرائن کو طفل تسلیاں دے کر ان سے کیسے بھوک کروا چکا تھا، لیکن ان کی مراد بار نہیں آتی تھی۔ وہاں تو جیسے جشن برپا ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح حویلی اور پھر گرد و نواح میں پھیل گئی کہ روپ رانی کے وواہ کا مہورت نکل آیا ہے اور اگلے مہینے کی 15 تاریخ شادی کے لیے طے پا گئی ہے۔ ٹھاکروں کی حویلی کے باہر ان کے سارے ملازم اکٹھے ہو گئے تھے اور ہنگامی بنیادوں پر وہاں سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار نے سلیم سے کہا کہ آپ وعدہ کیجئے کہ ہماری شادی میں ضرور آئیں گے۔ جوگیوں سے وعدہ نہیں لیا جاتا کپتان صاحب، اگر ادھر کا پھرا ہوا تو ہم ضرور آشیرواد دینے آئیں گے۔ آپ پنڈت جی کو ہی سب کچھ سمجھ لیجئے، یہ ہمارے اپنے ہیں، جہاں ہم نہ ہوں وہاں پنڈت جی ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اس نے کہا۔ کیپٹن اشونی کمار نے بالآخر اس کے منہ سے اتنا کہلوا لیا کہ وہ یہاں ہوا تو ضرور ان کی شادی میں شرکت کرے گا۔ رات گئے دیر تک اشونی کمار اس سے باتیں کرتا رہا۔ باتوں باتوں میں سلیم نے کئی کام کی باتیں بھی معلوم کر لی تھیں۔ ان کا ملاپ ہو تو گیا تھا، لیکن کن حالات میں، اس کا تو دونوں میں سے کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹھاکر دیا سنگھ نے اسے زبردستی اپنا مہمان رکھا، حالانکہ وہ پنڈت کانتا پرساد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ تیسرے روز وہ ان لوگوں کو ناراض کر کے ان سے رخصت ہو کر دہلی کی طرف عازم سفر تھا، جہاں اسے اپنی زندگی کا اہم ترین معرکہ سر انجام دینا تھا۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کریں، کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل پاک ڈائری کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کا آئیکن دبا لیجئے تاکہ تمام اقساط آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں۔